بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 19 ستمبر 1960 کا واقعہ ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم پاکستان کراچی میں پہنچتے ہیں اور پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور عالمی بینک کا ایک نمائندہ، ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، ایک معاہدہ طے پا رہا تھا۔ یہ معاہدہ کیا تھا، ضرورت کیا پیش آئی تھی اور اس معاہدہ کا آنے والے وقتوں میں فائدہ کیا ہونے والا تھا، اس سب پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ معزز سامعین، 19 ستمبر 1960 کی بات ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو صاحب پاکستان کراچی تشریف لاتے ہیں۔ یہاں سے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب وہاں پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور عالمی بینک کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ ایک معاہدہ ہو رہا تھا، اس معاہدے کا نام تھا سندھ طاس معاہدہ۔ یہ سندھ طاس معاہدہ بنیادی طور پر پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو اس تقسیم میں بہت کچھ تقسیم ہوا۔ یہاں زمینیں تقسیم ہوئیں، میدان تقسیم ہوئے، پہاڑ تقسیم ہوئے، جنگلات تقسیم ہوئے، برادریاں تقسیم ہوئیں، مکانات تقسیم ہوئے، خاندان تقسیم ہوئے، سب کچھ تقسیم ہوا۔ نہیں تقسیم ہوا تو دلوں کی محبتیں تقسیم نہیں ہوئیں۔ جن کے پیارے انڈیا میں ہیں ان کی محبتیں آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جن کے پیارے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے ان کی محبتیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اوپر کی سطح پر جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یہ نفرتیں ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی گھر تھا، یہ ایک ہی وطن تھا، اب درمیان میں لائنیں لگ گئیں۔ میں بات کر رہا ہوں سندھ طاس معاہدہ کی۔ جب یہ سب کچھ تقسیم ہوا تو اب ضرورت تھی کہ اس تقسیم میں ایک چیز ابھی کامن رہ گئی تھی، وہ تھا پانی۔ چونکہ پاکستان کے لوگ بھی، ان کی بہت ساری آبادی ہے جو زراعت سے تعلق رکھتی ہے، اور زراعت کا 80% پاکستان میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دریائی پانی پر، اور دریا بہتے ہیں انڈیا سے پاکستان کی جانب۔ تو جب ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی تب تو ملک ایک ہی تھا، ایک ہی ہندوستان ہی تھا، تو ہندوستان کے پاس 6 دریا تھے۔ لیکن جب تقسیم ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، تو اس معاہدے میں، سندھ طاس معاہدے میں یہ طے ہونا تھا کہ تقسیم ہو جائے، کچھ دریا انڈیا کو دے دیے جائیں جس کا کنٹرول اس کے پاس ہو، اور کچھ دریا پاکستان کو دیے جائیں جس کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہو، تاکہ آنے والے وقتوں میں پانی کی تقسیم کہیں کوئی جنگ کی صورت اختیار نہ کر جائے، کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ گرمی سردی ہو چکی تھی پانی کی وجہ سے۔ تو اس معاہدے کے اندر پھر یہ طے پایا کہ انڈیا کے اندر 6 دریا بہتے ہیں، ان میں سے 3 ہیں جو مشرق کی جانب ہے اور 3 مغرب کی جانب۔ تو یہ طے کیا گیا کہ جو مشرقی دریا ہیں ان کا کنٹرول اور ان کی ملکیت انڈیا کو دے دی جائے، اور جو مغربی دریا ہیں وہ پاکستان کو دے دیے جائیں۔ اسی اصول کے تحت پھر انڈیا کو دریائے راوی، دریائے بیاس اور دریائے ستلج یہ اس کو دے دیے گئے، اور پاکستان کو دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے جہلم یہ پاکستان کو دے دیے گئے۔ اور انڈیا پر پابندی لگی کہ یہ جو پاکستان کے حصے میں آتے ہوئے دریا ہیں یہ ان کا پانی کبھی نہیں روکے گا۔ یہ تھا صاحب سندھ طاس معاہدہ کہ اور اس کے اندر پھر یہ بھی طے ہوا کہ اگر کبھی تنازع ہوتا ہے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ اسی معاہدے کے اندر طے کیے گئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے، مذاکرات کریں گے، کوئی بھی تنازع اس کو آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے، اور اگر آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے نہیں ہوتا تو پھر اگلے مرحلے پر ہم ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ میں جو ہمارا ضامن تھا، وہ دونوں طرف سے ضامن وہ ورلڈ بینک تھا، اس کے پاس جائیں گے۔ اگر وہاں پر بھی حل نہیں ہوگا تو پھر عالمی عدالت میں جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ طے ہو گیا۔ تو یہ سندھ طاس معاہدہ، اس پر مہر لگ گئی، سائن ہو گئے، اور پاکستان اور ہندوستان کے لیے یہ معاہدہ سندھ طاس معاہدہ کے طور پر
سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی انڈیا کی طرف سے بہت مرتبہ ہوئی، کئی مرتبہ ہوئی، اور اس نے پھر ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنانا شروع کر دیے۔ چناب پر بگلیہار ڈیم بنا دیا اور جہلم پر کشن گنگا ڈیم بنا دیا۔ اب پاکستان کو پھر اس کا ظاہر پریشانی تو تھی، تو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے انڈیا سے کئی مرتبہ مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بات نہ بنی، تو پھر یہ ورلڈ بینک کے پاس گیا، پھر ہمیں عالمی عدالت میں جانا پڑا، اور وہاں جا کر پھر فیصلہ ہوا۔ اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ پھر بھارت کے حق میں آ گیا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، وہ بنا لے، اپنا ڈیم بنا لے، لیکن یہ شرائط ہیں، ان پر وہ عمل کرے گا، لیکن ڈیم بنانے کی اجازت اس کو دے دی گئی۔ تو اب ہمارے جہلم پر بھی اور چناب پر بھی ڈیم بن چکے ہیں۔ ایک ہمارا ایک دریائے سندھ ہے جس کے اوپر ابھی وہ ڈیم نہیں بنایا اس نے، لیکن اس کو ہر وقت چبھتا رہتا ہے یہ دریائے سندھ بھی۔ تو اس کی خلاف ورزی انڈیا کی طرف سے کئی مرتبہ ہوئی، عالمی عدالت میں 10 سال کیس لڑا اور فیصلہ ہوا۔ تو اب انڈیا نے یہ دھمکی لگانا شروع کر دی ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے۔ واہ، پانی بند کر دو گے؟ یہ پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی سے زیادہ سخت ہے، اور یاد رکھو یہ پاکستان کے بچوں اور ہماری نسلوں کا معاملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر کمپرومائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے خود زندہ دفن کر دیا۔ کسی طور پر بھی اس بات پر نہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنا حق ہے، جو ظالم سے چھین کر بھی لینا پڑے تو لینا چاہیے۔ تو سندھ طاس معاہدہ ہم قائم رکھیں گے، اور مسلمان تو ویسے بھی اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے۔ تو سندھ طاس معاہدہ قائم رکھا تھا اور ہم قائم رکھیں گے، اور آپ کو ختم کرنے بھی نہیں دیں گے، اور اگر تم نے ختم کیا تو پھر اس کا انجام ذرا سوچ لو۔ 1 مہینہ پہلے تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا، کیسے فوراً ٹرمپ کے پاؤں پڑے اور تم نے جنگ بندی کروائی۔ اب پاکستان کو 1971 والا پاکستان مت سمجھنا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کے فوجی جوان اپنے وطن پر قربان ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے وطن میں فوجیوں کی مائیں جب فوجیوں کو گھروں سے روانہ کرتی ہیں تو ان کو شہادت کی دعائیں دے کر بھیجتی ہیں، اور جب کوئی فوجی جوان وطن پر قربان ہوتا ہے تو مائیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ تیرا شکر، تو نے میرے بیٹے کو اس پاک سرزمین کے لیے قبول کیا، تم پاکستان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہو۔